جی ڈیئر لسنرز، ویلکم بیک. میں معذرت خواہ ہوں، ایک مرتبہ پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کسی فنی خرابی کے باعث. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام اور ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک میں نے رہنا تھا، لیکن ٹائم کی مناسبت میں دیکھتا ہوں بیچ میں ایک مرتبہ پھر آج کسی خرابی کے باعث گیپ پڑ گیا ہے. میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اخوت، اور اخوت میں ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں شام کے مسلمانوں کے حوالے سے. تو شام کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رشیا بھی ظلم کر رہا ہے، امریکہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور بھی قوتیں اس میں شامل ہیں. ایک جو سازش ہے وہ مسلمانوں کے خلاف رچی گئی ہے اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ شام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں جو ہے وہ دی تھیں. شام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے، اور آج اسی شام پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. اور آج کا مسلمان خاموش ہے، آج کا مسلمان خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اگر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو، اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہا ہے. اور اگر مسلمان دوسرے مسلمان کے درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا ہے تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے. یہ میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا، کل یہ وقت اگر مسلمانوں آپ پر آتا ہے، یہ مجھ پر آتا ہے، آپ پر آتا ہے، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اسی طرح تماشا دیکھو گے مسلمانوں کا؟ اسی طرح خاموش تماشائی بنے رہو گے؟ نوجوانوں کیا اسی طرح آپ لوگ سوشل میڈیا پہ مصروف رہو گے دیگر کاموں میں، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے؟ آج آپ اگر جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے کمنٹس میں، لائیو کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کریں. آپ بتائیں ضرور کہ جو شام میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف اپنی آواز کو ضرور بلند کیجئے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے، کمنٹس کیجئے. میں آپ کے کمنٹس پڑھ کر بھی بتا دوں گا، اور جو بندہ اس پوسٹ کو دیکھے گا وہ بھی تو کم از کم اس تک آپ کا پیغام پہنچے گا جہاں تک یہ پوسٹ پہنچے گی. سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنلی ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں دنیا تک کہ دیکھیے جی، آپ لوگ جو ہے جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اور بین الاقوامی طاقتیں خاموش ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آئے دن انسانیت کے راگ اللہ پہ جاتے ہیں، وہاں سے اگر آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو خدا کے لیے آواز اٹھائیں. خدا کے لیے آج ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں. خدا کے لیے وہ ممالک جو کتے اور بلیوں کے دن مناتے ہیں، وہ ممالک جو اگر کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر وہ ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، شام کے وہ بلکتے ہوئے بچے، وہ عورتیں، وہ خواتین، وہ نوجوان انہیں نظر نہیں آتے جو بے یار و مددگار ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے. شام وہ علاقہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہوئی ہیں. ارے شام وہ علاقہ ہے جس پر کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھیں، تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک دفعہ پہلے بھی اس علاقے میں بڑے ظلم کیے گئے ہیں، بڑے ظلم کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں شام وہ علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بڑے ظلم کیے گئے ہیں. آپ اس بات سے باخبر ہیں، اور اس کے باوجود اگر خاموش ہیں تو اس وقت کا انتظار کیجئے کہ جب مسلمانوں پر، ہم مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر اور دیگر ممالک جو خاموش ہیں ان پر اسی طرح ظلم ڈھایا جائے گا اور لوگ ہمارا تماشا دیکھیں گے. آج دیگر مسلمانوں کا تماشا دیکھیں گے تو لوگ تمہارا تماشا دیکھیں گے. خدا کے لیے آواز بلند کیجئے. خدا کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حق ادا کر رہا ہوں آواز اٹھانے کا، یا کوئی 1 یا 2 4 لوگ کر رہے ہیں. جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی قوت اور طاقت کے مطابق آواز بلند کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، فائنینشیل سپورٹ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. مسلمانوں کی مدد کیجئے، مسلمانوں کی ہیلپ کیجئے، آواز اٹھائیے. کم از کم پاکستانی حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچائیے، اخبارات تک اپنی آواز پہنچائیے، جن کو جو ہے وہ جہاں سے ایڈ ملتی ہے، جہاں سے پیسے ملتے ہیں، جہاں سے ایڈز ملتے ہیں، صرف وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں اخبارات میں، اور وہ چیزیں جہاں سے انہیں کوئی مطلب فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ریٹنگ نہیں آ رہی، وہ چیزیں شامل نہیں کی جاتی ہیں. ٹی وی چینلز کو، دیگر جو سورس ہیں، میڈیا کے سورسز ہیں جتنے بھی، ان کو جہاں سے ریٹنگ نہیں آ رہی، لائکس نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، پیسے نہیں مل رہے، تو وہاں پر وہ چیز نہیں کر رہے. تو خدا کے لیے آج جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں
ان کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیجیے. فیس بک پہ جتنے بھی میرے یوتھ نوجوان ابھی سن رہے ہیں لائیو یا بعد میں اس شو کو سنیں گے، جب جب وقت ملے گا، تو میری تمام دوستوں سے اپیل یہی ہے کہ خدا کے لیے کم از کم آج کے دن ایک پوسٹ تو بنتی ہے، شامی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیے. سوشل میڈیا پہ بھونچال آ جانا چاہیے، دنیا کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ پاکستانی نوجوان کے اندر ابھی بھی اخوت کا جذبہ بیدار ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ابھی بھی سن کے ہم مچل جاتے ہیں کہ مسلمان جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف اور بخار میں مبتلا ہوگا. ہاں، مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور ہمارے سینے میں دل ہے، ابھی ہمارے ایمان ابھی زندہ ہیں، ہمارے ایمان ابھی تازہ ہیں، ہمارے ایمان ابھی اتنے مردہ نہیں ہوئے، ہم اتنے جو ہے وہ بے حس نہیں ہوئے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوگا اور ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. میں جتنا کر سکتا تھا اپنی آواز اٹھا سکتا تھا اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو. میں اپنی آواز کو اٹھا رہا ہوں، بلند کر رہا ہوں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو آپ کر سکتے ہیں وہ شیئر بھی کیجیے دوسرے مسلمانوں سے، اور کیجیے بھی، پریکٹیکلی بھی کیجیے، اور خدا کے لیے ایک ہو جائیے، مسلمانوں کی مدد کیجیے. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام ایئر TV کے فیس بک پیج سے لائیو. مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. جی ڈیئر لسنرز، ویلکم بیک. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں. سیریا میں، فلسطین میں، برما میں، ایک ایک کر کے، مصر میں، لیبیا میں، کرتے کرتے افغانستان میں، عراق میں، ایک ایک ملک کو کر کے تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ ظلم کر رہی ہیں، اور ہم جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ جو دعا کرتا ہے بادلوں سے اونچی گزر جاتی ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تیری حمایت کروں گا. اگرچہ وہ حمایت کچھ دنوں بعد ہی ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت وہ حمایت کی جائے. مسلمانوں، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، کیونکہ وہ آگ کی چنگاری کی طرح آسمان کو چڑھ جاتی ہے. ڈیئر لسنرز، وہ مظلوم کیا ان مسلمانوں کو بد دعا نہیں دیتے ہوں گے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جو تماشا دیکھ رہے ہیں؟ حکومتوں نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس انتظار میں مت رہیں. انہیں احساس دلانا ہمارا کام ہے، عوام کا کام ہے. ہمارا جو ہے وہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، ہم ان کو بتائیں. اگر وہ سو رہے ہیں تو ہم تو جاگ رہے ہیں نا، ہمیں تو آواز اٹھانی ہے. انٹرنیشنلی آواز اٹھانی پڑے گی. پاکستانی حکمرانوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، اور پوری دنیا تک آواز پہنچانا ان کا کام ہے. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یہ جتنے بھی فورم ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے تھرو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے شامی مسلمانوں پر رحم کیا جائے، افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جائے، ظلم و ستم نہ کیا جائے. اس طرح بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس طرح ان کی عزت پامال نہ کی جائے. خدا کے لیے ان بچوں کی چیخیں جب سنائی دیتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے. کون سا دنیا کا مذہب ایسا ہے، مجھے بتایا جائے، کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ان پر بم گرائے جائیں، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے. کہ کشمیری مسلمانوں کو دیکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، اور پھر اب شام کے مسلمانوں کو دیکھیں. مسلمانوں، کیا پاکستانیوں خاص طور پر اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کب تم پر یہ ظلم ہوگا، اور تب تم بولو گے، تب تم آواز اٹھاؤ گے، تب تم کہو گے کہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. یہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اگر ہم دیر کریں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں تو پھر اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. کتنی قربانیاں اور چاہیے ہمیں، کتنی قربانیاں اور دینی پڑیں گی، کتنی قربانیاں اور دینی پڑیں گی. ظلم مسلمانوں پر اتنا ڈھایا جا رہا ہے کہ انتہا ہے. کلیجہ پھٹتا ہے دیکھ کر. پتہ نہیں ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، یا ہمیں وہ ظلم نظر نہیں آتا، یا ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اس ظلم کے بارے میں سوچنے کی اور دیکھنے کی. ہمارے کام اتنے ہیں، ہم مصروف اتنے ہو چکے ہیں اور کاموں میں، دیگر کاموں میں، کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے.
مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام, اور آج ہم اخوت پہ بات کر رہے ہیں, اور اخوت میں خاص طور پر بات ہو رہی ہے شام کے مسلمانوں کے حوالے سے, اور جہاں جہاں مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پروگرام نور اسلام میں ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں. کچھ اب آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, میں ان کے نام شامل کیے دیتا ہوں, اور پھر میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ اپنی آواز ضرور پہنچائیں گے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں منور حسین صاحب شامل ہیں پروگرام میں. منور حسین صاحب نے کہا ہے جی نائس, ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو پروگرام میں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ اپنا جو احتجاج ہے وہ اس پروگرام کے تھرو ضرور ریکارڈ کروائیے. اس کے علاوہ حامد بٹی نے کہا جی ماشاءاللہ. حامد ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, اور پروگرام کے حوالے سے مجھے انتظار ہے آپ کی رائے کا. محمد مدثر صاحب آپ نے کہا جی اٹ شوڈ بی ریزڈ ان UNO. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جی, پاکستان گورنمنٹ شوڈ پلے گرینڈ رول. بالکل ہماری حکومت رول پلے کر سکتی ہے, لیکن میرا اور آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا میرے بھائی. ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا سوشل میڈیا کے تھرو, اور سوشل میڈیا کے تھرو اپنی حکومت کو تو یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے آواز اٹھائیے. کب تک ہم جو ہے وہ پارٹی بازی میں لگے رہیں گے کہ اس کے ساتھ ہونا ہے اور اس کے ساتھ نہیں ہونا. احتجاج ہمیں اپنا ریکارڈ کروانا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو کروائیں یا کسی طریقے سے بھی. معصوم اور بے گناہ لوگ جن کو شام میں قتل کیا جا رہا ہے اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, وہ لاوارث نہیں ہیں, ہم ان کے وارث ہیں. ہم مسلمان ان کے ساتھ ہیں. انہیں بتایا جائے اس ظالموں کو کہ ظلم اتنا کرو کہ جو ہے وہ برداشت کر سکو. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. مسلمان اگر متحد ہو جائیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ ہم اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اس کے علاوہ شامل ہوئے ہیں زعفران قریشی. انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ ویری گڈ. زعفران قریشی ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں, شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اس کے علاوہ بھٹی مصور ہمیں سن رہے ہیں, آپ بھی پروگرام میں رائے شامل ضرور کیجیے گا. آج ہم اسلامی اخوت کی بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر شامی مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آج آواز اٹھانی ہے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے ایئر ٹی وی کے تھرو. کہ ایئر ٹی وی اپنا پیغام پوری ٹیم کی طرف سے یہ دے رہا ہوں میں کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے. ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم جو ہے وہ عراق, افغانستان, کشمیر, جہاں پر بھی مسلمان پر ظلم ہوگا ہم اس مسلمان کے ساتھ ہیں. ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے کوئی اور ملک ہے. اگر مسلمان بھی کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. آج اس بات کا فیصلہ کیجئے, آج ڈیسائیڈ کیجئے آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے, کب تک ہم ظلم دوسرے مسلمانوں پر ہوتا رہے گا اور خاموش رہیں گے, اور کب تک ہم ظلم سہ کر آواز بلند نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے, اور ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. جی ڈیئر لسنرز, مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام, اور بات کر رہے ہیں ہم آج اخوت پر. اخوت میں خاص طور پر شامی مسلمانوں کی حمایت کے حوالے سے پروگرام ہے, اور ظلم جو ہو رہا ہے وہاں پر اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور جو ظلم ان پر کیا جا رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے, ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے, کٹ گئے سب کے گلے اور میرا کوئی نہیں. کیا ان مسلمانوں کا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا جو بچے مر رہے ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہے؟
کیا جو عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا جو مسلمان بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہے؟ مسلمانوں اس بات کو سوچنا ہے. جو ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ تمہارے ظلم کے قصے جہاں تک ہیں ہمارے صبر کے کچھ سلسلے وہاں تک ہیں. یاد رکھیے گا آج آواز نہیں اٹھائیں گے شام کے مسلمانوں کے حق میں تو کل آپ پر یہ ظلم ہوگا تو آپ کے حق میں بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. آج ہم دنیا میں ان کا تماشا بنائیں گے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے تو کل ہمارا تماشا بن جائے گا. آواز کو بلند کیجئے جہاں جس پلیٹ فارم سے بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. اپنے مسلمان دوستوں سے بات کیجئے. میں اپنے حلقہ احباب میں لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں کہ پلیز آپ ریز کیجئے, آپ آواز اٹھائیے, ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے جو شامی مسلمانوں پر ہو رہا ہے, جو فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے, جو کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز تو اٹھائیے نا. جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے نا. کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رسپانس آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, کیا فرق پڑے گا, کیا ہماری آواز اتنی بلند ہے کہ وہاں تک پہنچے گی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, ہم نے تو آواز اٹھانی ہے نا. آگے پہنچتی ہے نہیں پہنچتی یہ رب جانے اور اس کا کام جانے. ہم نے تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اگر زبان سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں تو زبان سے سپورٹ کریں گے, قلم کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ کریں گے, سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں تو کریں گے, فیس بک کے تھرو آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں گے, واٹس ایپ کے تھرو آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں گے, ٹویٹر کے ذریعے آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل نیٹورکنگ کی جتنی بھی سائٹس ہیں ان کے تھرو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں گے. ان مسلمانوں کے حق میں جن پر ظلم ہو رہا ہے, ان عورتوں کے حق میں جن پر ظلم ہو رہا ہے, آج وہ بلک بلک کر کہہ رہے ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم مسلمانوں میں, ہے کوئی سلطان محمود غزنوی, ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو آ کر مسلمان بچوں کو بچائے, جو مسلمان عورتوں کی عزتوں کو بچائے. لیکن مسلمان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ادھر جائے. مسلمان تو خواب غفلت میں سو رہا ہے, مسلمان تو اپنے کام میں مگن ہے, مسلمان کو تو اپنے صرف ملک سے غرض ہے. مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کو تو بھول چکا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. مسلمان تو رسول اللہ کے فرمان کو بھول چکا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. مسلمان تو محبتوں اور الفتوں کے اس درس کو جو رسول اللہ نے دیا تھا, بھائی بھائی بنا دیا تھا, اس کو ہم بھول چکے ہیں. لیکن کب تک مسلمانوں, کب تک جو ہے وہ خواب غفلت میں پڑے رہو گے, کب تک سوتے رہو گے, کب تک جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے. خدا کے لیے میری آج آنے کا مقصد, لائیو آنے کا مقصد یہ ہے. کل میرا پروگرام مس ہو چکا تھا, میں آج اسی مقصد کے لیے لائیو آیا ہوں کہ آج میں نے بات یہ کرنی ہے صرف تمام دوستوں سے جو مجھے سنے لائیو اور اس کے علاوہ جو بعد میں مجھے سنے گے پروگرام میں, کہ آواز اٹھائیے, فیس بک پہ پوسٹ کیجئے, اس کے علاوہ ٹویٹر پہ, اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں ان میں آپ یہ ریز کیجئے یہ ٹاپک کہ شام کے مسلمانوں کے حوالے سے, اس ظلم کے حوالے سے ہم نے کیا کیا. کچھ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, ان کی رائے کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور پھر وقت میرا جو گیون ٹائم تھا وہ میرا اختتام کو پہنچ چکا ہے. بیچ میں تھوڑا سا گیپ بھی پڑا ہے پروگرام میں کسی وجہ سے, کوئی فنی خرابی کی وجہ سے, اور آج یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کل میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پر, اور ہم مسلمان جو ہے وہ کیوں منہ پر تالے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جی زمرد حسین, انہوں نے کہا جی ویری نائس جی زمرد, تھینک یو ویری مچ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. حامد بھٹی شامل ہوئے ہیں اور دعا ہے, آپ کہتے ہیں دعا ہے اللہ پاک شام کے لوگوں کی مدد کرے, ہیلپ کرے, اور ہمیں شام کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. حامد بھٹی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ ایک دعا شامل کی ہے شام کے مسلمانوں کے لیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھیں, ہم دعاؤں میں تو اپنے دامن پھیلا دیں, اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا دیں اور کہیں یا اللہ ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں یہ تو کرو نا, ہاتھ تو اٹھاؤ رب کی بارگاہ میں. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کے مسلح پہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو نا کہ اے اللہ شام کے ان مسلمانوں کی مدد فرما, ان مظلوموں کی مدد فرما. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. بٹی مصور پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ اللہ پاک کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. مصور میں مایوس نہیں ہوں, لیکن میں مسلمانوں کو
اپنے بھائیوں کو, اپنے جاننے والوں کو, اپنے دوستوں کو میں ایٹ لیسٹ جگانے ضرور آیا ہوں کہ خدا کے لیے ویک اپ. کب جاگو گے؟ جب آپ کے اوپر یہ سارا کچھ ہوگا تب جاگو گے. یہ ایٹ لیسٹ مشن اپنا ضرور ہے. آپ نے کہا جی انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ آواز ایوانوں تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہوں گے اور دنیا تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آپ احباب کی محبتیں, آپ کا پیار اگر ساتھ رہا تو جلد ہی ہم ایک انگلش میں میسیج ریکارڈ کر کے تو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ہمارے ان تک ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. کہ کچھ دوستوں سے میری بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے اس حوالے سے, اس کے علاوہ تاکہ ان تک بھی ہمارا پیغام جائے. لیکن یہ پیغام جو اردو میں ہے یہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ آواز تو اٹھائیں. اس کے علاوہ مسعود صاحب شامل ہوئے ہیں. سر موسٹ ویلکم, آپ بڑے دنوں بعد پروگرام میں آئے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کہا جی موسٹ ویلکم, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ اسٹائلش ندا یہ نام ہے جی, انہوں نے کہا جی گریٹ میسج, یور پروگرام ول ریز اویئرنیس اینڈ لیٹ اس ٹو ریز آور وائس انشاءاللہ. جی بالکل ندا, آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا پروگرام کے تھرو اویئرنیس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی اور ہم اپنی آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں. میرا کہنا یہی ہے تمام دوستوں سے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں کہ ہم کوئی بندوق اٹھا کے, گن اٹھا کے کوئی لڑنے تو نہیں جا سکتے. مجھے پتا ہے ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں, بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, انٹرنیشنلی لاس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, قانون کو بھی دیکھنا, قوانین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ساری باتیں دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن انٹرنیشنل فورمز پہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا فورم ہے ہمارا. آپ سے بھی میری گزارش ہے, جتنے بھی آپ نے کمنٹ کیے ہیں, لائکس جتنے لوگوں کے آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر یہ بار بار اس پروگرام کے تھرو میں میسج دے رہا ہوں کہ آپ کی والز پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ضرور چیک کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے پیغام کو کتنا لیا ہے, کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک پوسٹ شام کے مسلمانوں کی حمایت میں لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے, یا ایٹ لیسٹ کوئی ایک پوسٹ شیئر کی ہے یا نہیں کی ہے. لازمی آواز کو اٹھائیے, ضرور اٹھائیے, ورنہ انتظار کیجئے کہ ہم پر یہ ظلم آ جائے, یہ ہم تک پہنچ جائے. یہ جو دشمن قوتیں ہیں, طاغوتی قوتیں ہیں, یہ پاکستان تک بھی پہنچ جائیں اور ہم پر بھی ظلم کی داستانیں رقم کی جائیں اور ہم جو ہے وہ پھر مدد کو ترسیں اور کوئی ہماری مدد کو نہ آئے اور پھر دنیا ہمارا تماشا دیکھے جس طرح آج ہم شام کے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ڈیئر لسنرز, مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود, پروگرام آپ سنتے ہیں نور اسلام, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے وقت سے آگے بڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے بھی آپ سے ملاقات ہو. امید ہے کہ جمعے کے دن ملاقات ہوگی آپ سے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک, اور مزید کچھ ٹاپکس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. مجھے RJ اسد محمود کو آپ دیجیے گا اجازت. جتنے بھی پروگرام میں لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کا مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ کر رہا ہوں کہ اپنی آواز کو ضرور اٹھائیے گا. تمام پلیٹ فارمز پہ جہاں آپ اٹھا سکتے ہیں ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد ضرور کرے جو سیریا میں, جو فلسطین میں, جو کشمیر میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, آخر میں اتنا کہوں گا کہ میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں, میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں, بعد مرنے کے ہر عہد میں پہچانا جاؤں. RJ اسد محمود کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں, محبتوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.